ایران کو ایک رات میں ختم کیا جا سکتا ہے، ابنا ہرمز کھلوانا ترجیح، ایران کو پتھر کے دور میں لے جا سکتا ہوں، ٹرمپ کی دھمکیاں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، آج رات 8 بجے کے بعد ایران میں پل، پاور پلانٹس اور بجلی گھر نہیں بچیں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے کہا، ایران کی دی گئی تجاویز اہم لیکن بہت اچھی نہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت میں اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر اور جے ڈی وینس شامل ہیں۔ ایران میں رجیم چینج کر دی، اب وہاں اعتدال پسند لوگ ہیں۔ امریکی نائب صدر پاکستان جا سکتے ہیں، پاکستان کی ثالثی مفید ہے۔ ٹرمپ نے کہا، ایران جنگ بندی کرنا چاہے گا کیونکہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ امید ہے ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی، ہم ابھی وہاں سے نکل سکتے ہیں، جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران بارے توہین آمیز بیان پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا، کہا انہیں ایران میں شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے سے متعلق خدشات کی کوئی فکر نہیں۔ 12 گھنٹے کے وقفے کے بعد ایران کے اسرائیل پر دوبارہ حملے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تازہ میزائل حملوں میں بیر شیبا شہر کو نشانہ بنایا گیا، جنوبی اسرائیل وارننگ سائرن کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، انفراسٹرکچر، بجلی گھروں اور حملوں کا جواب دینے کا اعلان کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کا جواب پورے خطے میں محسوس کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق جنگ کا دورانیہ سیاسی قیادت طے کرے گی۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا نے کہا کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر کارروائیاں جاری رہیں گی، مقاصد کے حصول تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے ایران میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے رجسٹریشن کرا لی۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا، ملک بھر سے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے جنگ لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرایا۔ ایرانی وزارت داخلہ کے مطابق 10 روز پہلے ایرانی عوام سے کہا گیا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا اور 12 ملین افراد 10 روز کے اندر خود کو رجسٹر کرا چکے۔ ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو میں سیستان سے تعلق رکھنے والوں کو ایران کی خاطر لڑنے کے لیے تیار دکھایا گیا۔ پل، بجلی پلانٹس، اسکول پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہیں۔ قتل اور جرائم ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کہتے ہیں کہ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی وارننگ دے رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے شہری مقامات پر حملے کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر منظر عام پر آ گئے۔ مجتبی خامنائی کی رہبر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد پہلی ویڈیو جاری۔ سپریم لیڈر کو ملٹری آپریشنز روم کی طرف جاتے دکھایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کی دمونا نیوکلیئر سائٹ کی تصویر بھی دکھا دی، جس کے نیچے اس کی لوکیشن بھی درج ہے۔ امریکی پائلٹ کی تلاش کے لیے ہمارے طیارے اور 200 فوجی ایران کے اندر تک گئے۔ ہم نے ایران سے پائلٹ کو دن کی روشنی میں نکالا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایران میں مشن کے دوران امریکی فوجیوں پر انتہائی قریب سے فائرنگ کی گئی۔ پہلے ریسکیو آپریشن میں 21 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ دوسرے ریسکیو آپریشن میں 155 طیاروں نے حصہ لیا، جن میں 4 بمبار طیارے، 64 فائر طیارے، 48 ری فیولنگ ٹینکر اور 13 ریسکیو ایئر کرافٹ شامل تھے۔ امریکی فوج کو آپریشن کا حکم دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ دشمن سے بچانے کے لیے اپنے 2 بڑے طیارے خود تباہ کیے۔ آپریشن میں امریکی فوجیوں نے بمباری کے ساتھ حصہ لیا۔ ریسکیو آپریشن میں شریک کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی صدر ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا، ایرانی اب تک حیران ہیں کہ امریکہ نے ایسا کیسے کر لیا۔ ایران میں صبح 4 بجے کے بعد ہم نے اپنا پہلا ریسکیو آپریشن کیا۔ یہ ایک بہت خطرناک مشن تھا۔ ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم نے بہترین کام کیا۔ ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں امن معاہدہ، پاکستان نے جنگ بندی فریم ورک امریکہ اور ایران کے حوالے کر دیا۔ منصوبے کی تیاری کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر رات بھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ رابطے میں رہے۔ رائٹرز کے مطابق امن منصوبے پر آج سے عمل درآمد شروع ہونے کا امکان۔ منصوبہ ابنا ہرمز کھولنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ امن فارمولے میں 2 مراحل پر مشتمل حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ پہلے فوری جنگ بندی اور بعد میں جامع معاہدہ ہوگا۔
15 سے 20 دن کے اندر وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ منصوبے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ معاہدے میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے علاقائی فریم ورک بھی شامل۔ فریقین میں براہ راست حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی تجاویز پر اپنا رد عمل ثالثوں کے سپرد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں مطالبات میں قومی مفادات کو ترجیح دی گئی، مقررہ وقت پر تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کا اپنے جائز مطالبات بیان کرنا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے امریکی تجاویز کے حوالے سے پاکستان کو اپنا رد عمل پہنچا دیا۔ عارضی جنگ بندی کی امریکی تجویز ایران نے مسترد کر دی۔ ایران عارضی کے بجائے مستقل جنگ بندی چاہتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے لیے پروٹوکول واضح ہونا چاہیے۔ ایران نے اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا، جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ۔ وفاقی حکومت کی کفایت جاری اور توانائی بچت پالیسی۔ سندھ کے سوا ملک بھر میں مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کفایت جاری کے اقدامات کے نفاذ کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس۔ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ صرف خیبر پختونخوا کے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں بازار رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور، میرج ہالز اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے بند کر دی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سندھ حکومت سے مشاورت جاری ہے، امید ہے وزیر اعلیٰ سندھ بھی فیصلے میں شامل ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کا گلگت اور مظفر آباد میں انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان۔ تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ موٹر سائیکلوں کو پیٹرول پر سبسڈی دینا شروع کر دی۔ دبئی اور عمان میں کروڈ آئل $170 فی بیرل ہے۔ بڑھتی قیمتیں مجبوراً عوام کی جانب منتقل کرنا پڑی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ ہمسایہ ملک سمیت دنیا کے اکثر ممالک میں پیٹرول کے لیے قطاریں لگی ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے سپلائی کے لیے متبادل انتظام کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ پاکستان کا کویت پیٹرولیم سے پیٹرول ڈیزل منگوانے کا 50 سالہ معاہدہ ہے۔ ساری LNG قطر سے آتی ہے۔ گیس لانے کے متبادل بندوبست کیے گئے۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل نے خلیجی ممالک سے گفتگو کی۔ وفاقی حکومت نے کفایت جاری اور اخراجات میں کمی کی۔ وزیر پیٹرولیم نے لمبی چوڑی تقریر کر لی مگر یہ نہیں بتایا کہ پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی۔ یہ ڈیسک بجانے کا وقت نہیں، یہ بتانے کا وقت ہے کہ قیمتیں کیوں بڑھائیں۔ اپوزیشن لیڈر بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ہم نے نائجیریا سے زیادہ ٹیکس لگایا، عوام کے چولہے بجھ گئے، حکمرانوں کی عیاشیاں کم نہیں ہوئی۔ PTI کے رکن اقبال آفریدی سائیکل پر قومی اسمبلی پہنچ گئے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی زیر صدارت حکمران اتحاد کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ وفاقی وزراء نے بتایا کہ حالات معمول پر آتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول پمپ پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کوٹے کے نفاذ کے لیے پیٹرول پمپس پر موبائل فونز کی فراہمی کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ شہریوں کی ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ موبائل فونز پر پیٹرول مینجمنٹ اپلیکیشن کی ٹیسٹنگ بھی مکمل۔ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت پیٹرول کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں ڈیزل ذخائر 25 اور خام تیل کے ذخائر 12 دن کے لیے موجود ہیں۔ پیٹرول موجودہ طلب کو پورا کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ قیمتوں میں حالیہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد مارکیٹ نگرانی مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پیٹرول سبسڈی۔ سندھ حکومت نے موٹر سائیکل مالکان کو 2000 روپے دینے کا آغاز کر دیا۔
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मोटरसाइकिल जिसके नाम होगी उसे 2000 रुपए माहाना मिलेंगे। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों, मिनी बसों और कोचिस को माहाना 2,40,000 रुपए मिलेंगे। वैगन्स को 2,30,000, सुजुकी पिकअप को 60,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों को रूट के हिसाब से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। वैगनों के लिए रकम फासले के मुताबिक 1,80,000 से 7,50,000 तक होगी। स्कूल वैगन्स के किराए न बढ़ाने का हुक्मनामा जारी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एहसास फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को माहाना 2,000 रुपए फ्यूल सपोर्ट मिलेगी। एहसास फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम में दरख्वास्त के लिए डेस्क ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराना होगी। दस्तक ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकेगी। दरख्वास्त की मंजूरी के बाद डिजिटल स्मार्ट कार्ड दस्तक ऐप में दस्तयाब होगा। कोयटा में महकमा एक्साइज के दफ्तर बंद। शहरी मुफ्त फ्यूल ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन ना होने पर हुकूमत से कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम आल सानी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान के हालिया हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ये इक़दामात ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन लापरवाही का मुज़ाहरा है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा बहरान का हल सिर्फ़ और सिर्फ एक जामी और मुस्तकिल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। कशीदगी में इजाफा ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल सकता है, इसलिए तमाम अरकान को मुज़ाकरात की जानिब आना होगा। पाकिस्तान ने जून तक 4.8 अरब डॉलर अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक दो दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की यकीन दहानी मिल गई। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर की अदायगी का फैसला। मजमूई तौर पर UAE को 3.5 अरब डॉलर्स के 3 मुख्तलिफ फॉरम की अदायगी करना होगी। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर हो गया। अदायगी इसी हफ्ते होगी। यूरो बॉन्ड का हजम 1.3 अरब डॉलर है। इस्लामाबाद पुलिस को माहौल दोस्त व्हीकल्स फरहमी की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीब में शिरकत। IG इस्लामाबाद की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। कहा, पहले मरहले में 15 व्हीकल्स फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस को 55 गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आजकल के हालात में जब तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से इंतहाई कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। ये मंसूबा पाकिस्तान के ज़र मुबादला को बचाने में इंतहाई अहम साबित होगा। उम्मीद है कि अच्छी मिसाल को सामने रखते हुए सूबाई हुकूमतें भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को फ़रोग देंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर एंट्री। लाहौर, भक्कर, झंग, चिन्योट, शोरकोट, 18 हज़ारी, समुंदरी, साहिवाल, चीचावतनी, पाकपतन और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। कराची में डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी में भी बादल बरस पड़े।